یہ کہنا قربانی رحم کے خلاف ہے، قربانی کرنا یہ دہشت ہے، یہ رحم کے خلاف ہے، ایک ظلم ہے جانوروں پر، یہ انسانیت نہیں ہے، رحم کے خلاف ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، جانور کٹتے وقت آپ کو بڑا دل درد ہوتا ہوگا، آنکھوں سے آنسو آتے ہوں گے، لیکن آگے بھی سن لیں، رحم ہے تو یہ رحم صرف 3 دن میں یاد آ رہا ہے، آپ کو نے پورے سال بھی یاد آنا ہے رحم۔ جب ہر مہینہ چکن سینٹر پہ جا کے کھڑے ہو کے 2-2 کلو چکن تلواتے ہیں، اور جو فنکشن شادیوں میں بیٹھ کے 4-4 پلیٹ بریانی ہضم کرتے ہیں، اس وقت گوشت کے ٹکڑے لیتے وقت رحم یاد نہیں آتا ہے؟ پورے جو چل رہے ہیں دکان چکن کے اور فلاں کے بڑے کے فلاں کے جو دکان چل رہے ہیں، وہاں جب جا کے گوشت خریدتے ہیں تو اس وقت رحم یاد نہیں آتا ہے، صرف 3 دن میں جب مسلمان ذبح کرتا ہے تو رحم یاد آتا ہے۔ اور دوسری بات، رحم صرف مسلمان میں ہونا ہے یا رحم ہر انسان میں ہونا ہے؟ رحم تو ہر انسان میں ہونا ہے، صرف مسلمان سے رحم کا مطالبہ کیوں ہے؟ ہر انسان میں رحم ہونا ہے۔ جب ہر انسان میں رحم ہونا ہے تو مسلمان اللہ کے نام پہ قربانی کرنے والے جانور پہ آپ کو رحم تلاش نہیں مل رہا ہے، تو پھر مندروں پہ بلی چڑھنے والے جانوروں میں کیوں رحم نہیں دکھ رہا ہے؟ وہاں بھی رحم ہونا چاہیے، وہاں کیوں رحم نہیں دکھ رہا؟ وہاں پہ کیوں رحم کا مطالبہ نہیں ہے؟ وہاں تو ظالمانہ طریقے سے کاٹے جاتے ہیں، یہاں پانی پلا کے لٹا کے اور پھر اسے بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا جاتا ہے، وہاں تو کھڑا کر کے گردن کی طرف سے سب جدا کیا جاتا ہے، تو پھر وہاں رحم کا مطالبہ کیوں نہیں ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ رحم کرنا ہی ہے تو رحم صرف بڑے جانور پر ہی رحم کرنا ہے یا چھوٹے جانوروں پہ بھی رحم کرنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، صرف گائے پہ رحم، صرف بیل پہ رحم کی بات نہیں کرنا، جس میں جان ہے ہر ایک پہ رحم کرنا ہے۔ تو پھر سائنس یہ کہتی ہے کہ سبزی میں بھی جان ہے، سائنس یہ کہتی ہے کہ سبزی میں بھی جان ہے، تو سبزی پر بھی رحم کر کے آپ سبزی کھانا بند کر دیں، بھنڈی بیگن کو ہاتھ نہ لگائیں آپ، اس واسطے کہ سبزی میں بھی جان ہے، اور مرغی میں بھی جان ہے، چکن کھانا بند کر دیں، بکرے میں بھی جان ہے، مٹن کھانا بند کر دیں، یہ سب چیزیں بند کر دیں، اس واسطے کہ ان میں بھی مچھر مارنا بند کر دیں، اس میں بھی جان ہے، کٹمل مارنا بند کر دیں، اس میں بھی جان ہے، مکھی مارنا بند کر دیں، اس واسطے کہ اس میں بھی جان ہے، چونٹی کو دیکھ دیکھ کے پیر رکھ کے چلیں، اس واسطے کہ اس میں بھی جان ہے۔ تو جان جہاں جہاں پر بھی ہے تو میری جان یہ جان لو کہ جہاں جہاں جان ہے وہاں پر آپ اپنی جان کی حفاظت کر کے چلنا ہے۔ چوتھی بات، اگر رحم کی بات ہی ہے تو صرف جانوروں پہ رحم کی بات کیوں ہے، انسانوں پہ رحم کی بات کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ایک جانور جو اللہ کے نام پہ ذبح ہو رہا ہے اس پہ رحم کی بات آ رہی ہے، تو انسانوں پہ رحم کی بات کیوں نہیں آ رہی ہے؟ گاؤ کشی کے نام پہ، وندے ماترم کے نام پہ، بھارت ماتا کے نام پہ، لو جہاد کے نام پہ، گھر واپسی کے نام پہ، اور یوگا کے نام پہ، سوریہ نمسکار کے نام پہ یہ موب لانچنگ جو ہو رہی ہے، گھیر کے جو مارا جا رہا ہے اور مسلمان پہ شک کر کے جو مارا جا رہا ہے، اس مسلمان کو مارتے وقت رحم کیوں نہیں یاد آ رہا ہے؟ رحم صرف جانور پہ کرنا چاہیے، انسان پر رحم نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بے قصور مسلمان کو پکڑ کے، اس کا کوئی جرم نہیں ہے، وہ بیچارہ حافظ تراویح پڑھا کے اپنی ماں سے ملنے جا رہا ہے اور تم اسے گھیر کے مار دیے۔ وہ بوڑھا آدمی، وہ 45 سال کا، وہ کیا لو جہاد کرے گا، کسی غیر سے تعلق قائم کرے گا؟ وہ مزدوری کے لیے آیا تھا، تم مزدوری کے بہانے اسے لے جا کے مار دیے، اس وقت تمہیں رحم یاد نہیں آیا۔ فریج میں گوشت رکھا ہوا ہے اور وہ گائے کا گوشت نہیں ہے، صرف شک کی بنیاد پر ایک بیٹی اور ماں کے سامنے اس بوڑھے اخلاق کو مار دیا گیا، اس وقت تمہیں رحم یاد نہیں آیا۔ رحم صرف جانوروں پہ کرنا کیوں ہے؟ جانور سے بڑا تو انسان ہے، انسانوں پہ رحم کی کیوں نہیں سوچتے ہو؟ اور 5ویں بات یہ ہے، ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو جانور بلکہ جو انسان اللہ کے نام پہ ذبح ہوتا ہے اسے مکھی اور مچھر کاٹنے کے برابر کی کوئی دکھ اور تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا مجاہد، اللہ کے نبی نے فرمایا شہید کے گردن پہ جب تلوار چلتی ہے اور اس کا سر اس کے تن سے جدا ہوتا ہے تو اسے ایک چونٹی کاٹنے کے برابر بھی درد اور تکلیف نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو جانور اللہ کے نام پہ قربان ہو رہا ہو اس جانور کو بھی چونٹی کاٹنے کے برابر تکلیف نہیں ہوتی۔ اس کی واضح دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم